جی السلام علیکم۔ یہ اگلا سوال تھا کہ کیفیات کے حصول کے لیے عبادت کرنا کیسا ہے؟ اگر کیفیات کے حصول کے لیے صرف عبادت کی جائے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ عبادت ہمیں کرتے ہوئے جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا قرب پانا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا رضا کا حصول ہونا چاہیے، نہ کہ کیفیات کا حصول۔ تو اس بات پر بھی ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سالک جو ہوتا ہے اس کی تربیت کے مراحل ہوتے ہیں۔ ہر سالک کی تربیت جو ہے وہ اپنی ہر سٹیج پر اس کا مرشد مختلف انداز میں کرتا ہے۔ جو ابتدائی سالک ہے اس کی کیفیات اور اس کی تربیت کے جو اصول ہیں وہ فرق ہے، اور جو اس سے اگلے درجے کا ہے اس کے فرق ہیں۔ ایک دوسرے یا تیسرے درجے کا جو سالک ہے اس کے لیے جو اصول بنایا گیا ہے، یا اس کے لیے جو اس کے مینٹور نے جو اصول اس کے لیے وضع کیا ہے، وہ اصول اگر ہم ابتدائی سالک پر نافذ کر دیں گے تو پھر جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ یہ سوچ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ عبادت صرف اور صرف کیفیت کے لیے کرنا بات ٹھیک نہیں ہے، تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ جیسے پانی ہے اس کو ہم پیتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں نا ہمارے اوپر۔ پانی پیتے ہیں تو ہمیں ہماری مزاج میں تبدیلی آتی ہے، ہماری پیاس ختم ہوتی ہے، ہمیں پانی کا ذائقہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، ہم سیراب ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم سے فریش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز جو بھی ہم لیتے ہیں اپنے اندر لیتے ہیں، پانی ہے، فروٹ ہے، کھانا ہے، جو بھی ہم لیتے ہیں اس کا مقصد ہے۔ پانی کا مقصد پیاس بجھانا ہے اور کھانے کا مقصد ہماری بھوک ختم کرنا ہے۔ اسی طرح عبادات جو ہیں وہ بھی اپنا اثر رکھتی ہیں۔ عبادت جب ہم اپنی خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کیفیت آتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، جب ہم دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہماری کیفیت بدلتی ہے۔ اور جو ابتدائی سالک ہے وہ جب اس کو یہ بدلی ہوئی کیفیت یہ محسوس ہوتی ہے، وہ عبادت کی لذت کو پانے لگتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہی خوشی جو ہوتی ہے اس کو موٹیویشن دیتی ہے، اور وہ اس خوشی کو جب شروع میں حاصل کرتا ہے وہ بہت خوشی خوشی اپنے مینٹور کو بتاتا ہے کہ میرے اندر یہ تبدیلی آئی، میرے اندر یہ تبدیلی آئی۔ اچھا، اب اس کا استاد کیا کرے؟ اب اس کے کوئی سینئر ساتھی وہاں بیٹھے ہیں، وہ فوراً اس کو ٹوک دیں، ایک دم تو اس کو ٹوک دیں، نہیں نہیں بالکل نہیں، عبادت کا مقصد کیفیات نہیں ہے، تو بس عبادت پہ دھیان دو۔ تو دیکھیں وہ جو ابھی نیا نیا سلوک کی راہ پر آیا ہے، جس کو بھی نئی نئی یہ کیفیات ملنے لگی ہیں، اس کی تو سارا موٹیویشن کا لیول ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ تو بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، اس کا تو کیا بالکل سلوک سے وہ تو کہے گا کہ بس میں تو جا رہا ہوں واپس، میں تو اس رستے پہ نہیں چل رہا۔ یہ کیسا ہے کہ بھئی عبادت کی کیفیت اور عبادت کی لذت ہی یہاں پر اسی چیز کو یہ لوگ سیلیبریٹ نہیں کرنے دے رہے، تو کیا ہے کہ اس سے نئے آنے والے لوگوں کو ڈی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو یہ رویہ جو سینئرز اختیار کرتے ہیں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ جو سینئرز ہیں ہمارے گروپ کے، ان کو اس سلسلے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو نئے سالکین ہیں ان کو ڈی موٹیویٹ بالکل بھی نہیں کرنا۔ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو محبت کے ساتھ ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ جو ایک سالک آگے جاتا ہے اس کی جو کیفیات ہیں، اس کی جو منازل ہیں، جو وہ آگے جاتی ہیں وہ بدلتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اپنی اس راہ پہ اپنے استاد کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے استاد سے بات کرے گا اس کو اپنی ان
کیفیات کی بنیاد پر ہی وہ اپنی جو منازل ہیں، جو اپنی کیا کہنا چاہیے، اپنا جو سفر ہے اس کو شیئر کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کا جو مینٹور ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ اس رستے پر پکا ہو گیا، اب یہ قرب الہی پر گامزن ہے، یہ آگے جا رہا ہے اور آگے جا رہا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ کیفیات کی جو لذت ہے اب یہ اس میں الجھنے لگا ہے، اور اس کا جو سفر ہے وہ آگے بڑھنے کی بجائے ادھر انہی کیفیات کی لذت میں گزرنے لگا ہے۔ تو پھر یہ استاد جو ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھر جو اس کی جو ذہنی تربیت ہے وہ اس انداز میں کرتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اب اس جگہ پہ رک گئے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، پھر وہ اس کو آگے لے کے چلتا ہے کیونکہ اس نے آگے لے کے جانا ہوتا ہے نا۔ تو یہ استاد نے، کیونکہ ہر جو استاد ہے اس کی مثال ہم نے تصوف کورس میں بھی یہ بات سمجھی تھی کہ جو مرشد ہوتا ہے اس کی مثال بالکل ایک مالی کی ہوتی ہے، جیسے مالی کو اپنے باغ کی ہر جو کونپل ہے اس کا پتہ ہے، ہر پودے کا پتہ ہے، کس کو کاٹنا ہے، کس کو پانی دینا ہے، کس کو گوڈی کرنی ہے، تو وہ اپنے ہر پودے پر انفرادی طور پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ جو کیفیت ایک مرشد اپنے مرید کی، ایک سلوک کا مینٹور اپنے اسٹوڈنٹس کی جان رہا ہوتا ہے، وہ ایک سینئر اور جونیئر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں جان رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ماں اپنے بچے کی جو بھوک ہے، پیاس ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، جتنی ماں جان رہی ہے، بڑا بہن بھائی جو ہے اس گھر کا وہ اس لیول پر نہیں جان سکتا۔ تو اس لیے ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ رو رہا ہے یا یہ بچہ ڈسٹرب ہے، تو ماں کو پتہ ہے کہ اب اس کی ٹریٹمنٹ اس نے کیا کرنی ہے۔ تو بڑا بہن بھائی تو اس کو ڈرا ڈرا کے مار دیتے ہیں نا، تو ماں کہتی ہے کیوں اس کو ڈرا رہے ہو، اس کو نہیں کرو، لاؤ اس کو مجھے دو، میں اس کو سمجھاتی ہوں، میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں۔ تو یہ والا جو سینئرز ہیں، میں اسپیشلی ان سے کہوں گی کہ سینئرز کو بھی اپنے رویے پر تھوڑی سی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ کسی نئے جو ساتھی ہیں، جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا رویہ کہیں ڈی موٹیویٹ کرنے کا سبب تو نہیں بن رہا۔ تو اس سلسلے میں سینئرز کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیفیات میں یہ جو تبدیلی آتی ہے سلوک کی راہ میں، کیا کہنا چاہیے کہ ہر قدم پر آپ دیکھیں کہ سالک کے لیے کیفیات کا رنگ مختلف ہوتا ہے، ہر دن وہ مختلف منازل طے کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ افروز ہوتا ہوں، اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے قلب پر ان کیفیات کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ اپنے ہر دن کی عبادت میں ان کو مختلف انداز جو ہیں اللہ کی رحمتوں کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں، اور سالک کا کیا کام ہے کہ اس نے ان رنگوں کو دیکھنا ہے، ان کے اوپر سبحان اللہ کہنا ہے اور ان کی لذت کو محسوس کرنا ہے، لیکن اس میں الجھنا نہیں ہے، اس میں گرفتار ہو کے وہاں رکنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اگلی بڑی منزلیں ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ آگے جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں اور آگے جانے کی تیاری میں، اور جو ان کا مینٹور ہوتا ہے وہ ان کو اگلا جو سفر ہوتا ہے اس کے لیے وہ تیار کرنا ہوتا ہے کہ ان کو آگے جانا ہے۔ وہ بھی ان کو وہاں پر اگر وہ جو رک گیا، کیونکہ سلوک کا سفر جہاں رک گیا وہیں پر جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اس سفر نے آگے ہی جانا ہوتا ہے، اور یہ سفر جو ہے پھر ہر فرد اپنا انفرادی طے کرتا ہے، اور ہر فرد کے اسباق اپنے انفرادی ہوتے ہیں۔ ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی سبق دو مختلف لوگوں کو دیا جاتا ہے، اگر ایک ہی سبق پورے گروپ کو دیا جاتا ہے لیکن اس سبق کے اس تمام گروپ پر اثرات اور نتائج مختلف آتے ہیں۔ جیسے اب آپ لوگوں کا جو گروپ ہے اس میں سے جو ماشاءاللہ باقاعدہ کر رہی ہیں ذکر، ان سب کی منازل اور اسباق مختلف ہیں، آپ سب کے ایک جیسے نہیں ہیں، سب کی کیفیات مختلف ہیں، اور جو ماشاءاللہ چل رہی ہیں وہ بہت اچھا چل رہی ہیں، کچھ سلو ہیں
تو کوئی بات نہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ مل جائیں گی۔ اور کچھ ابھی پریشان ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ چل پڑیں گی۔ تو وہ جو ہم بات کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ نئے آنے والوں کو موٹیویشن ملے اور وہ اس صحبت سے سیکھ سکیں۔ تو ان کو سکھانے کے لیے، ان کو موٹیویشن دینے کے لیے جتنا ضروری ہے ہم اتنی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور میرے خیال میں آج جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان تمام باتوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، اور میں چیک کر لوں کہ کوئی پوائنٹ ایسا تو نہیں کہ جو رہ گیا ہو۔ جی، یہ اگلی بات، یہ ایک پوائنٹ تھا کہ تصوف کی راہ میں اگر ہم کسی کو اپنا مرشد مان لیں تو ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بالکل جی، یہ تو رستہ ایسا ہے کہ جس میں آپ مینٹور کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ذکر اذکار میں آپ کو لازمی ایک مینٹور چاہیے ہوتا ہے، اور اگر آپ مینٹور پر بھروسہ نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں چل سکتے۔ جب تک آپ وسوسے میں رہیں گے تب تک آپ آگے نہیں چل سکتے۔ یہ ایسا رستہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر جو چرواہا ہے اس نے اپنی اپنی بھیڑوں کو کھانا بھی کھلانا ہے اور گھاٹی میں سے گزار کر آگے بھی لے جانا ہے، اور جو بھیڑ جس چرواہے نے اون کر لی اس نے کر لی، اور جس بھیڑ کا کوئی چرواہا نہیں ہے اس کو پھر کھانا بھی جدھر سے چرا ادھر سے چرا، اور بس کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں، تو وہ پھر ایسے ہی گھومتی رہے گی۔ شاید کبھی نہ کبھی وہ بھی منزل پر پہنچ جائے، لیکن اس کا سفر پھر اتنا ہی مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور سوال تھا جی کہ اگر مرشد جو ہے وہ کچھ باتوں کچھ سوالات پر جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ مرید کی تربیت کے لیے کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ مرید کی تربیت کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سوال جو ایک اسٹوڈنٹ کر رہا ہوتا ہے ان کے جواب دینے کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا۔ سلوک میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت پر ہی آپ پر آشکار ہوتی ہے۔ جتنا مجاہدہ اور جتنا جو تزکیہ ہے، جتنا جتنا آپ حاصل کرتے جاتے ہو اتنا اتنا آپ پر روحانیت جو ہے وہ خود بخود آشکار ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنی جتنی روحانیت آشکار ہوتی چلی جاتی ہے آپ کا مینٹور وہ سب کچھ ایبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آبزرویشن میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی، اور پھر وہ تب جا کر اس بات کا جواب جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور سوال ہے، یہ ہماری سائمہ جی نے کیا ہے کہ آپ ہماری مرشد ہیں یا ہماری ٹیچر ہیں؟ میں اس بات پر بعض اوقات اس بات پر کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ تو اس بات کو دیکھیں، مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرشد کا مطلب اور مرشد اور ٹیچر، اس بات پر ایک آڈیو جو ہے وہ یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، اور اس پر ہماری خانقاہ کی ایک آڈیو جو ہے وہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ مرشد کا اگر ہم معنی دیکھیں تو اس میں وسعت ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے اس کا کام صرف اور صرف آپ کو علم اور معلومات پہنچانا ہوتا ہے، اور مرشد جو ہوتا ہے وہ علم اور معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کے جو قلبی کیفیت ہے اس پر بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور وہ آپ کے قلوب کا جو تزکیہ ہے اس کو کرنے میں بھی معاون و مددگار ہوتا ہے آپ کا۔ اور مرشد کی جو صحبت ہے، اور ایسا استاد جس سے ملنے کے بعد، جس سے علم حاصل کرنے کے بعد آپ کی قلبی کیفیت میں بھی بدلاؤ آ جائے، اور آپ کی قلبی اصلاح ہونا شروع ہو جائے، اور آپ کو روحانیت کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں، اور آپ کی روحانیت کی منازل طے ہونے لگیں، تو وہی آپ کا
یہی کام جو ہوتا ہے یہ ایک مرشد کا ہوتا ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں مرشد کو باقاعدہ ایک خانقاہی سسٹم میں مرشد جو ہے وہ پراپر ایک پیر کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زیر نگرانی رہ کر مرید جو ہیں وہ اپنا سلوک کا سفر طے کرتے ہیں خانقاہی نظام میں، اور پراپر آج بھی ایسا موجود ہے ہمارے یہاں سسٹم میں ہوتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ باقاعدہ بیعت کرنا اور الگ سے کسی میل مرشد کے ساتھ اس طرح سے خانقاہوں پر جا کر تربیت لینا ایک آج کے دور میں ایک مشکل کام ہے، بلکہ خواتین کے لیے تو شاید ہمیشہ ہی ایک مشکل کام تھا، لیکن آج چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو آن لائن بھی کچھ ایسے جو پرابلمز ہم دیکھتے ہیں اس راہ پہ آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے آج کے دور میں۔ اور جو آپ نے بات کی کہ آپ ہماری ٹیچر ہیں یا آپ ہماری مرشد ہیں، تو اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ مرشد جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرشد کا معنی، مرشد کا مفہوم دیکھیں تو اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ نے بیعت کی صرف وہی آپ کا مرشد ہے۔ اگر آپ کہیں پر بیعت ہیں اور آپ وہاں سے تربیت لے رہی ہیں اور اس کے باوجود آپ کا بیعت یعنی آپ کی اس طرح سے ہے کہ آپ نے بہت پہلے بیعت کی، یا آپ کے فادر تھے یا آپ کے بھائی تھے یا آپ کے ہسبینڈ تھے جن کے ساتھ آپ نے بیعت کر لی، اور اب بہت عرصہ گزر گیا، آپ کا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے، تو آپ کا فیض تو ان بزرگوں کا جن سے آپ نے ایک مرتبہ بیعت کر لی، تو آپ کو ان کا فیض ہمیشہ ملتا رہے گا، اور آپ ان کے ساتھ روحانی رابطے میں رہیں گی، جو ایک مرید کا ایک مرشد کا رابطہ ہوتا ہے۔ بھلے وہ دنیا سے بھی چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس کا فیض آپ کے روحانی تعلق کی بنا پر ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے الحمدللہ گوشہ نور میں مختلف سلاسل کی خواتین ہیں، اور جنہوں نے مختلف جگہوں سے بیعت کی، اور وہ اب تربیت یہاں پر فہم تصوف کورس انہوں نے کیا، اور وہ اب الحمدللہ یہاں پر تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ یہاں پر تربیت حاصل کر رہی ہیں تو انہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، انہیں یہاں سے بھی بہت کچھ ملے گا، اور مل رہا ہے الحمدللہ۔ جب آپ کسی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ علم کے ساتھ ساتھ آپ کی قلبی اصلاح بھی ہو رہی ہے، اور آپ کا دل بدل رہا ہے، اور آپ کی جو دنیا سے محبت کم ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پھر آپ کا صرف اور صرف ظاہری استاد نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ آپ خود کرتے ہیں۔ یہ روحانیت کا سفر سارے کا سارا اس کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے اسی طرح کا فیض آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا سلوک کا سفر آپ کی نیت کے اوپر آپ طے کرتے ہو، اپنے اخلاص پہ طے کرتے ہو، اور اپنی محبتوں پہ طے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس سفر پر آپ کو استقامت کے ساتھ جمائے رکھے، اور ہر خیر جس کی آپ طلبگار ہیں اللہ کریم آپ سب کو وہ خیر عطا فرما دے، اور ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی شر سے اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے، اور استقامت کے ساتھ آپ کو اس سفر پر گامزن رکھے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔